تعداد کو فکس نہ کیا جائے، بلکہ اگر تعداد بیان بھی کی جائے کہ 1,24,000 تو 7 احتیاطی کلمات ضرور بولے جائیں، اور کہا جائے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی نبی کی نبوت کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں تو نبی کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے، قرآن اور حدیث بھی ایسی جو خبر واحد نہ ہو بلکہ خبر واحد سے اوپر ہو، کیونکہ خبر واحد جو ہوتی ہے وہ علم العقائد کے اندر یقین کا فائدہ نہیں دیتی، ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ لہذا کسی بھی نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے، یقینی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کو نبی کہتے ہیں تو دلیل قطعی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ ادھر جاتے ہیں جیسے گجرات کی طرف، گجرات میں بہت سارے لوگ جناب جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پر جناب انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، اور وہاں پر جا کر باقاعدہ دعا بھی کی جاتی ہے، غالباً کمبیت ایک نام بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک دو اور نام بیان کیے جاتے ہیں۔ ادھر لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کو بھی نبی ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہاں پر جو انبیاء کرام علیہ السلام کے کہا جاتا ہے کہ وہ مزارات ہیں، بھائی کیسے پتا چلا یہ نبی کے مزار ہیں؟ کیسے پتا چلا یہ انبیاء کے مزارات؟ کہتے ہیں فلاں بزرگ تھے ایک، ان کو کشف ہوا تھا، وہ صاحب کشف تھے اور ان کو کشف ہوا تھا اور انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں، تو اس وجہ سے ان کے مزارات بنا دیے گئے ہیں۔ تو اب جناب لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جو کشف ہوتا ہے نا، کشف الہام، اسی طرح خواب، غیر نبی کا الہام، غیر نبی کا خواب، غیر نبی کا کشف حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ صاحب کشف کے لیے کشف ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے تو حجت ہو، لیکن غیر کے لیے کسی کا کشف جو غیر نبی ہے، غیر نبی کا کشف، غیر نبی کا الہام، غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوا کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نبی نہیں ہے، نہ میں نفی کر رہا ہوں اور نہ میں اس بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں احتیاط کی جائے، اور اگر وہ نبی نہیں ہے تو ان کو جا کر نبی ماننا، تو غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا، اور یہ تو معاذ اللہ کفر ہو جائے گا۔ اور اگر بالکل ہی نفی کر دی جائے تو اس کا بھی ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی نبی ہو، تو نبی کی نبوت کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو احتیاط یہی ہوتی ہے کہ بالیقین، یقین کے ساتھ ان کو نبی وہاں پر مان کر جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے، دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر دلیل قطعی سے قرآن اور حدیث کہ جو عقائد کے اندر یقین کا فائدہ دیتی ہے، اگر ایسی کوئی دلیل ہو تو پھر تو مانا جائے گا اور پھر ماننا لازم ہوگا۔ یہ تو کشف ہوا ہے، اور کشف جو ہے وہ دلیل نہیں ہوتا، کشف جو ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔